اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میں خوش آمدید۔ اس سے گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس طرح ہوئی، کیسے نورانی مناظر اور اس سے پہلے اور بعد میں دنیا میں کیسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے، یہ ولادت کتنی مبارک تھی، اور اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب بڑی احترام و عقیدت سے پڑھا تھا۔ پھر یہ بات ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے عربوں کی عادت تھی کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات میں بھیجا کرتے تھے تاکہ بچے کی صحت بھی اچھی ہو اور بچے کی جو زبان اور لینگویج ہے وہ بھی خالص ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح دیہات میں طائف کے ایک گاؤں بنو سعد میں بھیجا گیا، جہاں حلیمہ سعدیہ کی سعادت رنگ لائی، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال گزارے، اور اسی قیام میں حضرت حلیمہ کے گھروں میں برکتوں کا عجیب ظہور ہوا، ان کے کھانوں میں برکت، ان کے جسم میں برکت، ان کے گھر میں برکت، ہر چیز میں برکت تھی۔ اور اس میں 4 سال پورا ہونے کے آخر میں ایک واقعہ پیش آیا تھا شق صدر کا، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر کر، دل کو نکال کر، پاکیزہ دھو کر، شیطان کا حصہ باہر نکال کے واپس رکھ دیا گیا تھا۔ جب یہ شق صدر کا واقعہ ہو گیا تو حضرت حلیمہ بہت ڈر گئی کہ پرائی امانت ہے اور پتہ نہیں اللہ نہ اگر کچھ ہو گیا تو میں قریش کو کیا جواب دوں گی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اپنے شوہر کے ساتھ اونٹ پر بٹھایا اور واپس مکہ مکرمہ آ گئیں، اور آپ کی والدہ آمنہ سے کہا کہ بھائی یہ امانت اب آپ سنبھالیں، اس کی جو تربیت ہونی تھی دیہات میں وہ ہو چکی، جو کچھ اس بچے نے حاصل کرنا تھا وہ ہو چکا، اب آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اس پورے اثناء میں ایک بات بڑی اہم اور بڑی عجیب تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشو و نما تھی وہ دوسرے بچوں سے بالکل ہٹ کر تھی۔ ایک بچہ 1 مہینے میں جتنا بڑھا کرتا ہے اس کا جسم اور اس کی عقل، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہفتے میں اتنا بڑھ جایا کرتے۔ 4 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کاٹ، آپ کی نشو و نما، آپ کی عقل، فکر، سوچ ایسی تھی جیسے کسی 7-8 سال کے بچے کی ہو۔ اسی اثناء میں وہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آئی ہیں، اور حضرت آمنہ آپ کو لے کر یثرب گئی ہیں۔ ابھی نام مدینہ نہیں پڑا ہے، ابھی نام یثرب ہے مدینہ کا۔ تو حضرت آمنہ کا تعلق مدینہ سے تھا، آپ کے والد حضرت عبداللہ کا تعلق مکہ سے تھا، اور آپ کی والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا۔ اللہ نے یہ اشارہ فرما دیا تھا والد اور والدہ سے ہی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ زندگی مکہ گزرے گی اور باقی زندگی مدینہ گزرے گی۔ اور جس طرح بچہ باپ کی کمر سے ماں کے اندر منتقل ہوتا ہے، تو اس میں یہ باریک اشارہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جو عبداللہ کا شہر تھا مدینہ منتقل ہوں گے جو حضرت آمنہ کا شہر تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ یثرب گئیں اپنے خاندان والوں سے ملنے۔ واپسی پر مدینہ سے آتے ہوئے ایک مقام آتا ہے جس کا نام ہے ابوا۔ یہ بڑا چٹیل میدان اور لقودق صحرا کی طرح کا میدان ہے۔ آج بھی ابوا کے مقام تک پکی روڈ نہیں بنی ہوئی۔ اس مقام پر حضرت آمنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری والدہ کا انتقال ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ اس وقت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش کرنے والی تھیں، جو آپ کے والد کی لونڈی تھیں، ام ایمن وہ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی آپ کے ساتھ نہیں۔ آپ ذرا یہاں پر 1 منٹ رک کر ہم اندازہ کرتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جس کی عمر 6 سال ہے، اس کی والدہ ہیں، والد پہلے ہی چلے گئے ہیں، والد جب وہ دنیا میں آئے ہیں آنکھیں کھولی ہیں تو والد ہے نہیں، اور ان کی والدہ ہیں اور والدہ کے ساتھ بھی وہ آ رہے ہیں، اور 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی، ماں کا سایہ بھی چھن جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں صرف آپ کی پرورش کرنے والی آپ کی لونڈی ام ایمن ہے۔ ان کا انتقال ہوا ہے، اور روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن ان کی والدہ کی قبر سے کھینچ کر لے جاتی تھیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر سے چمٹ جاتے تھے۔ ایک چھوٹا بچہ، اس کے کیا تأثرات اور کیا احساسات ہوں گے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلک بلک کر روتے تھے۔ ام ایمن اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے اور لے جا کر مکہ لے آئیں۔ اب جب آپ مکہ میں آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے کی ہے۔
جو کہ مکہ کے بڑے سردار تھے۔ عبد المطلب کی حیثیت مکہ میں ایسی تھی کہ مکہ میں ہم ذرا یہ سمجھ لیں کہ سرداری سسٹم کیا تھا۔ سسٹم یہ تھا کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ہر قبیلے میں ایک نہیں کافی سارے سردار تھے، ہر قبیلے کا ایک بڑا سردار اور کچھ چھوٹے سردار ہوتے تھے، اور پوری جو قریش تھی، مکہ کی جو پوری شورا کونسل تھی، اس پوری کونسل کا بڑا سردار اور بڑے ہیڈ جو تھے وہ جناب عبد المطلب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ یہ ان کا اسٹیٹس تھا اور یہ ان کی منزلت تھی۔ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بچوں سے زیادہ شفیق و مہربان تھے۔ عبد المطلب کی جو نشست تھی، بیٹھنے کی مجلس، وہ لگتی تھی کعبہ کے ساتھ، وہاں گاؤ تکیے لگائے جاتے، چادریں بچھائی جاتی، جیسے آج کل ایک پروٹوکول ہے۔ تو عبد المطلب کی جگہ پر ان کے کسی بیٹے کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ آ کر بیٹھ جائے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر 7 سال 8 سال تھی، آپ تشریف لاتے اور آرام سے چلتے ہوئے عبد المطلب کی جگہ پر بیٹھ جاتے، اور عبد المطلب خوش ہوتے اور یہ کہتے کہ میرا یہ بچہ بہت بڑا آدمی بنے گا، اور اس کے اندر ایک شان ہے، اس کی آنکھوں میں ایک نور اور چمک اور روشنی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے پیشانی پر کامیابی اور دنیا کی سرداری لکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی صرف 8 سال ہوئی تھی، 2 سال گزرے تھے کہ آپ کے سر سے یہ دوسرا بڑا سایہ بھی اٹھ گیا اور عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ آپ کے یہ چچا آپ کے اوپر بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے، آپ سے ایسی والہانہ محبت کرتے تھے کہ ایسی محبت وہ اپنے کسی بچے سے بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب نے بہت دفاع کیا، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دیوار بن کے رہے، آپ کے لیے ایک بڑا مضبوط سایہ اور بڑی مضبوط چھتری تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت پھیلانے میں ابو طالب کی طرف سے بہت زیادہ مدد بھی ملتی رہی۔ یہاں تک کہ جو واقعات ہو گئے، اس پہ رک کر ہم ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں آج کے دور میں اور ہماری عملی زندگی میں کیا سبق حاصل ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم صرف واقعات نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا حاصل ہوا۔ چنانچہ یہ جو 2 واقعات ہم نے پڑھے، ہم دیکھتے ہیں اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو سب سے زیادہ دنیا میں محبت اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی کا دل ہوتا ہے اسے کانٹا بھی نہ چبھے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیا، باپ کا سایہ نہیں، 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ نہیں، 7-8 سال کی عمر میں دادا کا سایہ بھی چلا گیا۔ اللہ اپنے نبی کو اس کم سنی کی عمر میں اتنی تکلیفیں، اتنی مشقت کیوں دے رہا ہے؟ آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ اس حکمت اور وجہ کو بہت سارے سیرت اور حدیث کے علماء نے بیان کیا ہے، میں اس میں سے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، کسی آدمی کی تربیت اور کسی آدمی کا جو علم کا لیول ہوتا ہے، اس میں دخل بنیادی طور پر اس کی فیملی کو ہوتا ہے، اس کے والد، اس کی والدہ، انہوں نے اس کی کیا تربیت کی ہے، وہ چیز ہوتی ہے جو آدمی کو بنیادی ایکسپوجر دیتا ہے، اور اسکول اور کالج سے اور ایک روایتی ایجوکیشن سسٹم سے سب سے زیادہ دخل کسی کے ایجوکیشن میں، اس کے ذہن میں، اس کے گھر اور فیملی کا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہوتے، والدہ ہوتی، اور بعد میں آپ نبوت کا دعویٰ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کمالات ظاہر ہوئے جو ہوتے، تو لوگوں کو اعتراض کا موقع مل جاتا کہ یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کمالات آئے ہیں اس کی وجہ تو ان کے باپ کی تربیت ہے جو قریش کے بڑے آدمی تھے، اس کی وجہ تو ان کے ماں کی تربیت ہے، ان کے دادا کی تربیت ہے جو سردار تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے والا دنیا میں کوئی نہ ہو، آپ کا استاد، مربی، ٹیچر، مینٹر دنیا میں کوئی بھی نہ ہو، اور آپ کا مربی اور استاد محض اللہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کیا لقب دیا؟ امی۔ کیا؟ امی۔ امی کا معنی بعض لوگ کرتے ہیں ان پڑھ، صحیح ہے، یہ معنی بھی صحیح ہے، لیکن امی کا صحیح معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کا کوئی استاد انسانوں میں نہ ہو، اس کا استاد اس کا رب اللہ ہو، اور ایسی ہستی نبی ہی ہو سکتی ہے۔ تو چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی سے تعلیم و تربیت نہیں دلوانی تھی تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے، اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھا گیا۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے نبی کو بچپن سے ہی بھوک، پیاس، مشکلات، مصائب، تکلیفوں کا خوگر بنا رہا ہے۔ اللہ عادت ڈال رہا ہے کہ کیوں؟ جس انسان کے اوپر خود مشکل گزری ہوتی ہے،
جس آدمی نے خود ہارڈشپس فیس کی ہوتی ہیں، ہارڈ ٹائمز گزارے ہوتے ہیں، ہی نوز ہاؤ دا لائف از، وہ جانتا ہے، وہ معاشرے کے بالکل کم تر لوگوں کی حیثیت بھی جانتا ہے، اس نے بھوک چکھی ہوتی ہے، اس نے پیاس چکھی ہوتی ہے، اس نے اپنے پیاروں کا چھن جانا چکھا ہوتا ہے، وہ معاشرے سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ معاشرے کو جانتا ہے، وہ معاشرے کے غریب لوگوں سے، بے سہارا لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جس آدمی نے شروع سے ہی سونے کا چمچہ منہ میں لیا ہو، وہ معاشرے کے غریب لوگوں کی مشکلات کا احساس نہیں کر سکتا۔ تو اللہ ہمارے نبی کو شروع سے مشکلات اور مصائب کا احساس دلا رہے ہیں، تاکہ ہمارے نبی ساری دنیا اور ساری انسانیت کے لیے عام نبی ہوں، اور آپ غریبوں کے نبی ہوں۔ اس لیے حالی نے کیا خوب کہا تھا کہ یتیموں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں اور غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے تھے، ان کا سایہ تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کا مزہ بھی چکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات کی کینچی سے بھی گزرے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ساتھ رہنے والے اور معاشرے کے ساتھ کھڑے ہونے والے اور پارٹ آف دا لائف تھے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قریش والوں کی جو معیشت تھی وہ تجارت پر تھی، وہ تاجر لوگ تھے، بزنس مین، ٹریڈرز تھے، اور ان کی ٹریڈنگ جو تھی وہ اس کی 2 بڑی ڈیسٹینیشنز تھیں۔ سردیوں میں وہ جایا کرتے ساؤتھ میں، یعنی یمن، نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سردیوں میں وہ یمن جایا کرتے ساؤتھ میں، اور گرمیوں میں وہ جایا کرتے شام، ٹورڈز نارتھ، دمشق کی طرف، ڈمیسکس اور شام سیریا میں جایا کرتے تھے، اور زیادہ ان کی جو تجارت ہوتی تھی وہ دمشق کی طرف ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ کے چچا ابو طالب بھی بہت بڑے تاجر اور ٹریڈر تھے، وہ جانے لگے شام کے ایک سفر پر، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ کر جانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے چچا کے علاوہ اور کوئی تھا نہیں، لہٰذا آپ اپنے چچا کے اونٹ سے چمٹ گئے اور رونے لگ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ نہیں چچا جان، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ چچا نے کہا بیٹا مشکل راستہ ہے، سفر ہے، تم بچے ہو۔ کہا نہیں چچا جان، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے بغیر نہیں رہوں گا۔ اتنا مجبور ہوئے آپ کے چچا کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہم سفر اور ہم رکاب بنا کر لے گئے، ان کو اپنے ساتھ اپنے اونٹ پر پیچھے بٹھا لیا۔ قریش والے چلتے چلتے، آپ جب یہاں سے مکہ سے آج بھی چلیں گے تو سیریا اور شام کا جو پہلا شہر آتا ہے سب سے نیچے ساؤتھ میں، اس کا نام ہے بصرہ، بصرہ نہیں بصرہ۔ بصرہ کے شہر میں پہنچے، یہ ان کا عیسائیوں کا ایک بڑا دینی اور ریلیجس شہر تھا، وہاں پر ان کے بڑے بڑے پوپ، پادری تھے، چرچ تھے، کلیسا تھے۔ ایک چرچ اور کلیسا کے پاس سے جب یہ گزرے تو ان کا جو بڑا راہب تھا، اس کا نام تھا بحیرہ راہب، وہ باہر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اس قافلے والوں کو دیکھا تو اس قافلے والوں کو کہا، قریش کے اس قافلے سے، کہ آج میری طرف سے تم سب کی دعوت ہے، تم سب آ جاؤ میرے کلیسا میں، میری طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ چنانچہ سارا جو تجارتی قافلہ تھا قریش والوں کا، یہ وہاں چلا گیا اور دعوت کی۔ راہب نے کہا کہ بھئی تم سارے آ گئے ہو یا اپنے قافلے میں سے کسی کو چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ایک بچے کو چھوڑ کر آئے ہیں جو پیچھے سامان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو راہب نے کہا کہ بھئی کمال ہے، میں نے تو سب کو بلایا تھا، بچے کو کیوں چھوڑ کر آ گئے؟ جاؤ لے کے آؤ۔ اور بزبان حال یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جس کے لیے دعوت کی تھی اسے تو چھوڑ کر آ گئے ہو۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے انہماک سے اور بڑے غور سے دیکھنے لگا، اور ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب مجھے بتاؤ اس بچے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا میں ہوں۔ کہا نہیں غلط بات نہیں کرو، مجھے بتاؤ اس کا باپ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا نہیں میں ہی ہوں۔ کہا نہیں آپ نہیں۔ اس نے کہا میں چچا ہوں۔ کہا ایسی بات کریں نا، اس بچے کے والد دنیا میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ابو طالب نے کہا نہیں ہیں۔ کہا بالکل ٹھیک۔ تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بٹھایا، کہا میرے بیٹے مجھے یہ بات بتاؤ تم پر کیسے واقعات گزرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شق صدر کا واقعہ، بعد میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات، اور یہ واقعات بھی بتایا کہ میں گزرتا ہوں مجھے پتھر سلام کرتا ہے، کبھی کبھی مجھے درخت سلام کرتا ہے، اور عجیب عجیب خواب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کرتے تھے وہ بتائے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ ابو طالب انہو نبی ھذہ الامہ، یہ اس امت کا نبی ہے، اس کی حفاظت کرو، اور دیکھو اس کو تم آگے شام میں اندر نہ لے جاؤ، وہاں یہودی بستے ہیں، انہوں نے اگر اس کو دیکھ لیا، ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری علامات بڑی واضح لکھی ہیں، تو وہ حسد اور بغض کی وجہ سے ان کو قتل کر دیں گے کہ نبی بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، ہماری قوم میں سے کیوں نہ آیا، لہٰذا اس کو واپس لے جاؤ فوراً۔ تو ابو طالب بھی گھبرا گئے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر گئے
تو بحیرہ نے کہا ابو طالب دیکھو یہ چل رہے ہیں تو ان کے سر پر بادل چل رہا ہے اس لیے نیچے سایہ نہیں آ رہا. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو بحیرہ نے کہا ابو طالب دیکھو یہ درخت کی ساری شاخیں سمٹ کر انہوں نے محمد کے سر پر سایہ کر دیا ہے. تو ابو طالب نے کہا دیکھ تو میں بھی رہا ہوں. کہا یہ نبی ہے اور یہ بہت بڑی شان والا ہے, اس کو واپس لے جاؤ. چنانچہ ابو طالب نے چند لوگوں کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا. یہ آپ کے سامنے ایک قدیم نقشہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر واضح ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے دو اور سفر بھی واضح ہیں. ایک سفر جو آپ نے عراق میں حیرہ کے مقام پر کیا, اور دوسرا سفر جو آپ نے غزہ ہاشم جو آج فلسطین میں غزہ کی پٹی کہلاتی ہے وہاں پر کیا. یہ تینوں سفر آپ کو نقشے میں واضح نظر آ رہے ہیں. یہ چند تصویریں ہیں جو میں نے خود لی ہیں. الحمدللہ اللہ نے توفیق دی تھی کہ میں خود سیریا میں 40 دن پڑھنے کے لیے گیا تھا علماء کے ایک دورے میں, اور ہم بصرہ بھی ایک دن کے لیے گئے اور ہم نے وہ ساری جگہیں دیکھی جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. یہ بحیرہ راہب کا وہ کلیسا یا چرچ ہے جو آج بھی قائم ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے. یہ اس چرچ کی تصویریں ہیں کچھ. یہ مسجد ہے جس کا نام مسجد عمری ہے, اور یہ وہ مبارک مسجد ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی. عربوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے آج بھی مبرک الناقہ, یعنی اونٹنی کے بیٹھنے کی مسجد. اور اس میں محراب کی جگہ پر وہ جگہ واضح آج بھی چٹان کی صورت میں ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی. اللہ نے ہمیں توفیق دی الحمدللہ, یہ سعادت بخشی. میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ کی زیارت کی. بعد میں اس مسجد میں امت کے ایک بہت بڑے عالم امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عرصہ قیام کیا, اور اس کے بعد علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد اور بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے بھی یہاں اس مسجد میں رہے اور دین کا کام کرتے رہے. اس واقعے سے کیا پتہ لگا ہمیں, جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیرہ راہب والا واقعہ ہے, اس سے ہمیں یہ پتہ لگا پہلی بات تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, اور اس بات کی توثیق ہوئی کہ بائبل میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, نیو ٹیسٹمنٹ میں, بائبل اور تورات دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور آپ کی سائنس اتنی واضح تھیں کہ چہرہ دیکھ کر ان کے علماء پہچان لیتے تھے کہ یہ نبی ہے, اور آپ کی ساری کوالٹیز اور صفات کو اتنا لکھا گیا تھا کہ وہ فوراً اس کو پہچان لیتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس نبی کا وعدہ کیا گیا تھا ان سے وہ یہی نبی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بحیرہ راہب نے دیکھتے ساتھ ہی بھانپ لیا اور وہ ٹھٹک گئے. اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی شان بھی پتہ لگ رہی ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کرتا تھا, اور درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے, اور وہ اپنی شاخیں ہمارے نبی کے سر پر لے آتے تھے. یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر پورا ہو گیا. دعا ہے کہ جو میں نے کہا اور جو آپ نے سنا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد